اگر تم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کے لیے وقف کر دو تو اللہ تمہیں ان راستوں پر لے جائے گا جہاں سکون، کامیابی اور جنت کا سفر ہوگا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلکے پھلکے لوگ آگے نکل گئے۔ لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہلکے پھلکے لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی یاد و ذکر میں ڈوبے رہنے والے لوگ، ذکر ان کا بوجھ ان کے اوپر سے اتار کر رکھ دے گا اور قیامت کے دن ہلکے پھلکے آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیتوں سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اگر اولاد کو نمازی اور باپردہ نہیں بنایا تو یقین کرے بڑا ظلم اور بڑا نقصان کیا۔ پھر خواہ ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ ہی کیوں نہ بنایا ہو، تو تسلیم کر لیں کہ وہ بے نمازی اور بے پردہ ہونے کے باعث ناکامی پر ہے، اللہ کی نافرمانی پر ہیں۔ جو کچھ ہم لکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اسٹیٹس لگا رہے ہیں، یہ سب ہواؤں میں نہیں اڑ رہا۔ ہم سے ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا، کسی بھی قسم کی غلط فہمی میں نہ رہیے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ ماضی گواہ ہے کہ زیادہ تر کامیاب لوگ وہی ہیں جنہوں نے صرف اپنی قسمت پر بہت زیادہ اعتبار نہیں کیا بلکہ دن رات محنت کی تو کامیابی کی بلندیوں پر پہنچے۔ دنیا کی تمام اشیاء ضائع ہو جانے کے بعد پھر دستیاب ہو سکتی ہیں، لیکن ضائع شدہ وقت واپس نہیں آتا۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے کر دے۔ اللہ سے ڈرو اور سچوں میں سے ہو جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ نہ مذاق میں جائز اور نہ حقیقت میں، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بچوں سے کوئی وعدہ کرے اور اس وعدے کو پورا نہ کرے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بات کہنے والا بنائے اور سچوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، آمین۔ دعا مانگ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے گھر میں وسعت اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اللہ روز محشر ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ترین ہوں۔ یا ارحم الراحمین، موت جو کسی بھی وقت ہمارے سامنے آ کھڑی ہوگی، اللہ اس کے آنے سے پہلے ہمیں آخرت کی بہترین ترین تیاری کی توفیق دے دے۔ نزا کی تکلیف سے ہم سب کو معافی عطا فرما۔ ہماری موت کا دن ہمارے لیے انتہائی خوشی کا دن ہو، جب فرشتے ہمیں جنت کی خوشخبری دے رہے ہوں، ہماری روح بہت آسانی کے ساتھ ہمارے جسم سے الگ ہو۔ یا ارحم الراحمین، فرشتے ہمارے لیے جنت سے کفن لائیں اور ہمیں اس کفن میں لپیٹ کر ہمیں ہمارا ٹھکانہ جنت الفردوس دکھائیں، جو ہمیں صرف اور صرف تیرے خاص فضل و کرم سے مل سکتا ہے۔ ہمارے اعمال تو کچھ بھی نہیں۔ یا ارحم الراحمین، ہم تجھ سے بہت ہی اچھا گمان رکھتے ہیں، مالک ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، اپنی شان عظیم کی طرف نظر کر، قرض داروں کو قرض سے نجات دلا دے، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، ہمیں بے حساب صدقہ خیرات کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔
ہمیں صدقہ دے کر اپنی قبر ٹھنڈی کرنے کی ہمت عطا فرما، بے شک تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہم تیرے ناچیز انتہائی حقیر ترین گناہگار ترین بندے بندیاں تیرے آگے عاجزی بن کے ساری کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ ہمارے بے شمار گناہ جنہیں ہم جانتے ہیں اور جو ہم نے انجانے میں کیے، سب کی معافی چاہتے ہیں۔ ہمارے مرنے سے پہلے پہلے تمام گناہ معاف کر دے اپنے خاص کرم سے۔ یا ارحم الراحمین، قبر کی منزلیں آسان کر، قبر کی ہولناکیوں سے اپنی امان عطا کر، قبر کے اندھیرے دور کر دینا، اپنے نور سے جگمگا دینا، کشادگی عطا کرنا۔ اللہ، ہم تجھ سے امید لگائے بیٹھے ہیں، تجھ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہم تیری عظیم صفات رحمان و رحیم کے واسطے تجھے پکارتے ہیں۔ جس طرح تو نے ہم پر دنیا میں اپنے فضل و کرم کے دریا بہا دیے ہیں، اس سے کہیں زیادہ کہ ہم آخرت میں طلبگار ہیں۔ ہم پر بے حساب اپنے کرم کرنا، فضل کرنا، ہمارے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دینا، کیونکہ یہ سب صرف اور صرف تیرے کرم سے ہی ممکن ہے۔ رحیم و کریم اللہ، فلسطینی، شامی، یمنی اور دیگر ممالک میں ظلم و ستم کے شکار مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ یا الہی، موت کے وقت ہمیں ایمان کی حجت نصیب فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔